سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. پاکیزگی ہے اللہ کی اس کی تعریفوں کے ساتھ اس قدر جتنی کہ اس کی مخلوق ہے، اتنی کہ وہ اس سے راضی ہو جائے، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس قدر جتنی کہ اس کے کلمات کی روشنائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ کے پاس سے نکلتے ہیں صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے. وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی، پھر دن چڑھے واپس انہی کے پاس تشریف لاتے ہیں، وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا جس وقت میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد ایسے 4 کلمات 3 بار کہے ہیں کہ اگر تمہارے آج کے کہے ہوئے کلمات کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، سبحان اللہ و بحمدہ، تسبیح حمد کے ساتھ کتنی دفعہ؟ عدد خلقہ، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر. یعنی جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، آپ جانتے ہیں کتنی؟ گن سکتے ہیں؟ گن ہی نہیں سکتے. اگر ہم صرف اپنی انگلی کا ایک پور لگائیں مٹی کے اوپر اور اس کے ساتھ جتنے ذرات آئیں ہم وہ بھی نہیں گن سکتے، ہم وہ بھی نہیں گن سکتے. اور ہر ذرے کے اندر، ہر ایٹم کے اندر پھر الیکٹران پروٹون وغیرہ جو کچھ ہے اس کو گننا چاہیں تو گن ہی نہیں سکتے، ہم نہیں گن سکتے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، صرف وہی جانتا ہے تعداد مخلوقات کی. یہ ستارے، یہ سیارے، یہ گیلیکسیز، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سمندر، پہاڑ، ہم تو اس پوری کائنات میں صرف ایک ڈاٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس زمین کے اندر جو کچھ ہم اس کو بھی نہیں گن سکتے. کہاں یہ کہ باقی کتنی مخلوقات ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہوں تو اتنی دفعہ ہو جاتا ہے میرا، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ تعریف ہے، وہ اتنی تعریف کے لائق ہے، یعنی وہ اتنی تعریف ڈیزرو کرتا ہے جتنی مخلوقات کی تعداد. اور آپ کو معلوم ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. تو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، یعنی ان ساری مخلوقات کے ساتھ میں بھی شریک ہو رہا ہوں جو اللہ کی تسبیح میں لگی. ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. تو اس کے لیے تو نہ کوئی کاؤنٹ ہے نہ نمبر ہے، گن ہی نہیں سکتے. ہم 100 دانوں کی تسبیح لے کے خوش ہو جاتے ہیں، ہم تسبیح کر رہے ہیں. ایک 100 دفعہ پڑھ لینا، کوئی 100 دفعہ پڑھ لیا، اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں. اس کو کیا پرواہ ہماری 100 دفعہ کی اگر ہم خلوص کے ساتھ نہیں پڑھتے. اس کی تو پوری کائنات اور کائنات کی ہر چیز. آپ ذرا باہر نکلے آج اور جب ڈرائیو کر کے جا رہے ہوں تو دائیں بائیں درختوں کو دیکھیں، پتوں کو دیکھیں، چڑیوں کو دیکھیں. آج صبح اتفاق سے پھر سنو پڑنے لگی تو میں ونڈو سے دیکھنے لگی تو پہلا خیال مجھے یہ آیا، یا اللہ اچھی خاصی پڑھ رہی تھی، اتنے اس کے فلیکس ہیں، یہ سارے تسبیح کرتے ہوئے گر رہے ہیں، سجدے میں پڑھ رہے ہیں، سجدے میں پڑھ رہے ہیں، حکم مانتے چلے جا رہے ہیں، مانتے، اور جب تک اللہ کا حکم ہوگا برسیں گے، اور پھر جب ختم ہو جائے گا بس ختم ہو جائیں گے. اور تھوڑی دیر کے بعد ان کا وجود بھی ختم ہو گیا. یعنی انہوں نے اپنے حصے کی تسبیح کر لی. جتنی دیر میں پیدا ہوئے تھے، جتنی دیر میں ختم ہوئے، اپنی تسبیح کرتے کرتے گئے، آغاز سے انتہا تک. بارش کے قطرے، ہوائیں، اڑتے پتے، یعنی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. تو بہت معمولی مثال ہے، اگر انسان غور کرنا شروع کرے تو کوئی اس کی انتہا نہیں. عدد خلقہ، دل بھر کے کہا کریں عدد خلقہ، اور اپنی امیجنیشن کو بڑھائیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اللہ کی محبت کیسی آئے گی. تو جس کی تسبیح، جس کی تعریف اتنی کائنات کر رہی، اگر میں نے کوتاہی کی تو سراسر میرا ہی نقصان ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. اس کو پرواہ ہی نہیں ہے میں کرتی ہوں یا نہیں، اس کو نہیں پرواہ. ہاں اگر میں دل سے کرتی ہوں اور محبت سے کرتی ہوں تو وہ بڑا ہی قدردان ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ مخلوقات کی صرف ایک قسم مراد نہیں ہے، جن، انسان، فرشتے، چھوٹے بڑے، جانور، حیوان، پرند چرند، سب کے سب. پھر اس کے بعد ورضا نفسہ، اور اس کے نفس کی رضا کے مطابق، یعنی جس سے وہ راضی ہو جائے، جتنی اس کے نفس کی رضا ہے، جتنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے تسبیح کو پسند کرتا ہے. یعنی میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی رضا کیا ہے؟ وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی رضا. یا انسانیوں کہ میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہوں حتیٰ کہ وہ راضی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد بھی تسبیح کر رہی ہوں، اس کے بعد بھی حمد ہے، وہ مجھ سے راضی بھی ہو جائے پھر بھی میں مزید کروں گی. یہ نہیں کہ میرا ایم یہ ہے کہ بس اللہ کو راضی کرنا ہے اور راضی ہو گیا بس میرا کام ختم. نہیں، اس سے زیادہ، اس سے آگے.
وزنت عرشہ، اس کے عرش کے وزن کے برابر، یعنی میں اتنی حمد اور تسبیح بیان کر رہی ہوں جتنا عرش کا وزن ہے۔ عرش ساری مخلوقات میں سے سب سے بڑی چیز ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہوا ہو، پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اتنا ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود ہے۔ سبحان اللہ، اگر کرسی جو وسع کرسیہ السماوات والارض ہے، اس کی حیثیت اتنی ہے عرش کے سامنے جیسے زمین و آسمان کی کرسی کے سامنے، تو پھر عرش کتنا بڑا ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کی مقدار کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تمام مخلوقات سے اونچا ہے وہ، یعنی مخلوقات کے بعد جو ہے وہ آسمان ہے، اور آسمان کے بعد جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ اتنا ہی ہے جیسے زمین اور آسمان کے بیچ کا فاصلہ، اور جنت الفردوس کی چھت کے اوپر عرش ہے۔ اسی لیے حضرت آسیہ نے کہا تھا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ قرب ہی قرب ہو، کیونکہ اس قرب میں لذت ہے، اس کو قریب محسوس کرنے میں اصل مزہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت احساس، سب سے زیادہ لذت والی چیز رب کی معرفت ہے۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑا ٹروتھ ہے۔ جو اپنے رب کو پا لیتا ہے اور اپنے رب کے قرب کو محسوس کر لیتا ہے، پھر اس کے سامنے دنیا کی ہر نعمت چھوٹی ہو جاتی ہے، ہر مسئلہ چھوٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے پا لیا ہے جس کو پانا چاہیے تھا، جس کے لیے وہ بھیجا گیا تھا دنیا میں، اس نے اس کو پا لیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر اس کی حمد و ثنا، ومداد کلماتہ، کلمات سے مراد اللہ کا وہ کلام ہے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ کلام کیا، جو کتابوں کی شکل میں اتارا، جو اس کے لوح محفوظ میں ہے۔ یہ کلام، اس کی وسعت کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّهِ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّهِ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے برابر اور سیاہی لے آئیں۔ دوسری جگہ پر آتا ہے 7 ابحر، 7 سمندر بھی مزید آ جائیں تو خشک ہو جائیں گے لکھ لکھ کر، لیکن رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے برابر اللہ کی تعریف، اور یہاں پر ایک طرح سے بطور مبالغہ سب چیزوں کی مثال دی گئی ہے، ورنہ اللہ کی تعریف تو اس سے بھی زیادہ، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ پھر ہم اپنی ساری زندگی میں کتنی تسبیح کر رہے ہیں، کیا کر لیا ہم نے؟ کچھ بہت بڑا مارکا مان، پھر کس بات کا غرور، کس بات کا تکبر کہ ہم کیا چیز ہیں، ہم کتنے نیک ہیں، یہ تو خیال آنا بھی نہیں چاہیے۔ حاملین عرش، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، ہم نے آپ کی عبادت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ وہ اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں نا، اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں جانتے، ہم اللہ کی معرفت نہیں رکھتے، لہٰذا ہم بڑی تسلی میں ہیں کہ ہم نے تو عبادت کر لی، ہم تو ساری نیکیاں کر لیں، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی خانے پورے کر لیے۔